میرا تعلق جنوبی وزیرستان سے، اور مجھے سب سے اچھا پتہ ہے کہ ڈرون میں کون مرتے ہیں اور کون بے گناہ مرتے ہیں اور کون گنہگار کے. دونوں مرتے مسلمان ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں جو بھی کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں ہمارے اوپر. تقریباً 20% لوگ جو پاکستانی مرتے ہیں اور سارے فارن مرتے ہیں نا، ہے تو سارے مسلمان شہید ہوتے ہیں، شہید کے کچھ اور کے، لیکن یہاں پر سارے سیاست کرتے ہیں. جو بھی ہو، مذہبی پارٹیاں بھی، سیاسی پارٹیاں بھی، یہ سیاست بند ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پیر صاحب جو ہے، پیر صاحب، میں پیر نور الحق قادری سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو ان کا وہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے اور گھر بھی ہے، وہاں پر جو پورے پاکستان کی طرح جو پیر ہے ان کی طرح یہ ناچ وغیرہ سب کچھ وہ جاری ہوتا ہے. اور یہ فاٹا کے لوگ کیسے ترقی کریں گے، سوشل کیسے بنیں گے؟ جب بھی میں وہاں جاتا ہوں مجھے مغرب زدہ اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے. مدرسے کے طلبہ اگر سائنسی تعلیم نہ حاصل کرے اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ تو پاکستان ترقی کیسے کرے گا؟ اور تیسرا سوال یہ کہ یہاں پر لال مسجد میں آپریشن ہوا. لال مسجد میں کبھی سلمان رشدی جب ملعون رسول ہے وہ جو بھی کرتا ہے لیکن پاکستان سے باہر کرتا ہے. ہم یہاں پہ آتے جلاؤ گراؤ کرتے، جو کچھ بھی کرتے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. اور ہمیں سب سے پتہ ہے کہ پاکستان کی صرف باہر سے اسلام کا لا الہ الا اللہ کا بورڈ لگا ہوا ہے اور اندر جو بھی کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. لیکن آج تک ہم نے لال مسجد والوں کا ساتھ نہیں دیا، صرف جلاؤ گراؤ کرتے. اور یہ اندر گیسٹ ہاؤس میں کیا ہوتا ہے، شراب کی لائسنس جاری کی حکومت نے، ہم نے کچھ نہیں کی. صرف ہلری کلنٹن آتی ہے تو ہم جلسے جلوس کرتے ہیں. کیا فائدہ ہے جلوس سے؟ جب کوئی عملی وہ نہیں ہو، رزلٹ نہیں ہو تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جیسے سے جلوس نہیں ہونا چاہیے. اور کشمیر کے ایشو پہ ہم بھی سیاست کرتے، کشمیر کے ساتھ ہم نے کیا نہیں کیا. نور اللہ قادری صاحب، نور اللہ قادری صاحب آپ سے سوال ہے ان کا، کیونکہ ان کا بھی تعلق فاٹا سے ہے. وہ کہتا ہے میں وہاں پہ جاتا ہوں مجھے مغرب زدہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. میرے حساب سے بالکل پرسنل کہہ دی کہ میری جگہ پیروں کی طرح ناچ گانا ہوتا ہے. پہلے پیروں کے بارے میں اپنا کنسپٹ درست کر لے. اس خطے میں اگر کسی کو ایمان اور اسلام کا دولت میسر ہے، حضرت داتا گنج بخش اور معین الدین چشتی اجمیری کی برکت سے. اور یہی پیر جس کو آپ جیسے جوان برا بلا کہتے ہیں، اسلام کے اصل پرامن پیغام کو اس خطے میں انہوں نے پہنچایا ہے. اور آج تک میرا اگر کوئی جرم ہے تو یہ ہے کہ اسلام کے نام پر جاری ظلم کو میں کبھی اسلام نہیں کہہ سکتا، اس کو ظلم کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. باقی میرے جو مدرسے ہیں، میرے 48 مدرسے سے، ایک مدرسہ نہیں ہے، اور وہاں پر بچیوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور ساتھ سکول میڈل اور میٹرک تک پڑھاتے ہیں. پورے فاٹا میں تقریباً میں نے M.A کے ٹرن میں 8 سال میں تقریباً 50 گرل سکول اپنے علاقے میں قائم کر دیے ہیں. یہ اپنی انفرادی میری کوشش ہے، لیکن میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا. قند اگر اسلام کے نام پر کوئی طوفان بپا کر رہا ہے میں اس کو اسلام نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر پیروں کو سجدے جائز ہے، جو بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، میں فیس بک پہ ویڈیوز شیئر کی، آپ کی ویڈیو سر، اگر پیروں کو سجدے جائز تو پیغمبر مسلمانوں سے اپنے سجدے کرواتا ہے. آپ جا کے ہماری جگہ دیکھیں، آپ ہماری جگہ پہ کبھی آئے ہیں؟ ہاں، لنڈی کتل گیا ہوں. نہیں آئے. نہیں میں آپ کو کیسے نہیں بتا سکتا. تشریف رکھیے. ہاں بیٹھیں، چھوڑیں. پھر ہم آج 3 سوال میں پوچھے، ان کو جواب دے. پھر انتخاب پسندی کے ذمہ دار کس کو ٹھہرائے؟ سب کے سامنے یہ جواب. آپ جیسے خیالات کے لوگ سارے ذمہ دار ہیں انتہا پسندی کے. میں کیسے انتہا پسندی کر سکتا ہوں؟ انتہا پسندی کی ذمہ داری ظلم کی حمایت کرنے والوں کے اوپر عائد ہوتی ہے. لیکن جو ظلم کی حمایت کر رہا ہے، ناانصافی کی حمایت کر رہا ہے، پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب لال مسجد والوں نے آئین کو چیلنج کیا، آئین کی رٹ کو چیلنج کیا، تو کہاں تھے یہ مسلمان؟ کیوں ان کا ساتھ نہیں دیا؟ یہ تو مسلمان وہ چائنیز گیسٹ ہاؤس کو بند کر رہے تھے، چائنیز مساج سینٹر کو بند کر رہے تھے. یہ تو اسلام کے خلاف ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے. کہاں تھے مسلمانوں کے ساتھ؟ کیوں نہیں دیا؟ ہمارے علماء سارے، مولانا فضل الرحمان صاحب میں نام لیتا ہوں، وہ لندن چلا گیا اس وقت، پتہ نہیں اور کہاں تھے، کہاں چلے گئے؟ کیوں اس کا ساتھ نہیں دیا؟ لال مسجد ساروں کو شہید کروایا، 1900 لڑکیاں شہید ہو گئی. کہاں تھے مسلمان؟ جواب دے دیں. کچھ کہنا چاہیں گے نور اللہ قادری صاحب؟ ان کے سوال میں کوئی بات نہیں ہے ایسی. ویسے ایک بات یہ ہے کہ لال مسجد کا ساتھ جس طرح علماء کو دینا چاہیے تھا اس طرح نہیں دیا گیا. ہم شرمندہ ہیں، ہم معذرت ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں ریگریٹ کرتے ہیں اس بات کو. اچھا، یہاں پہ کچھ اور
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ سب سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر یہ سب مسلمان ہیں تو انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اصل انتہا پسندی یہی ہے یہاں پہ جس لوگ جس چیز کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی بات کرتے تو ان کی بات بھی سنیں جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب بھی لبرل کا یا سوشلسٹ کمیونسٹ جب بھی نام سنتے ہیں تو جتنے بھی اسلام پسند لوگ ہیں وہ سب آگے آتے ہیں اور سب ان کی مخالفت کرتے ہیں. میرا ان سب سے سوال یہ ہے پاکستان کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان میں بدترین ایک ورس کیپٹلسٹ معاشرہ قائم ہے. فیوڈلز، انڈسٹریلسٹ، ان کی یہاں پہ حکومت قائم ہے. کوئی مولوی حضرات جو علماء حضرات ہیں ان کے خلاف نہیں بات کرتے، لیکن جب کوئی سوشلسٹ کی بات کرتا ہے، کمیونزم کی بات کرتا ہے، سب اس کے خلاف نکل آتے ہیں. اگر آپ کمیونزم کو دیکھیں، سوشلزم کو دیکھیں، میں مانتا ہوں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب ہر چیز کی ذاتی ایک حیثیت ہونی چاہیے، مذہب کو سیاست میں عمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کی باقی سب چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. جب اس میں دیکھیں اس میں غریب کی بات ہوتی ہے، اس میں مزدور کی بات ہوتی ہے، اور یہی باتیں اسلام بھی کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سوشلزم اور اسلام میں زیادہ مماثلت ہے، جبکہ جو یہ نظام قائم ہے اس میں کہاں کا اسلام ہے. اور سارے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، جتنی بھی ہماری علماء کی جو پارٹیز ہیں، وہ سارے اس نظام کا حصہ ہیں. اس کے خلاف کوئی نہیں بات کرتا. جو سرمایہ اسلام سب سے زیادہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے، جبکہ اس کے خلاف کوئی نہیں بات کرتا. سب اب ذرا سن لیں گے، آپ عرض سن لیں. اس وقت آپ کو پتا دنیا میں سب سے بڑا کیپٹلزم کا لمبردار امریکہ ہے، اور سب سے زیادہ علماء اور مذہبی امریکہ کے محالہ میں اس وقت سوشلزم تو بڑی پرانی بات ہو گئی ہے. کوئی نئی نظام کی بات نہیں کرتے، امریکہ کی بات کرتے، نظام کے خلاف نہیں ہے. نظام کے خلاف نکلے، میں آپ کے ساتھ لے کے نکل تو آئیں بات. مولانا عبید اللہ سندھی تھے، مولانا عبید اللہ سندھی تھے جو صرف جو کہا کرتے تھے کہ اسلام اور سوشل، جو ان صاحب نے بات کی، اسلام اور سوشلزم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی تھے، اس کے بعد ان کے کچھ پیروکار رہ گئے. السلام علیکم. میرا کوشچن مولانا صاحب سے ہے کہ یہاں سارے بھائی میرے جو ہیں اسلام کے نام پر اس طرح تعلیم جا رہے، اس طرح کر رہے ہیں، عملی طور پہ مجھے یہاں پہ کہیں بھی کوئی اسلام نظر نہیں آ رہا کہ کوئی میرے بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ ایک ہماری گیسٹ آئی ہیں، ان پہ انہوں نے ایک نقطہ کسا ہے، اس کی وجہ سے میں ان سے معافی چاہتا ہوں. دوسرا میرا کوشچن ہے مولانا صاحب سے. ابھی کہتے ہیں جی ہم شرمندہ ہیں، ابھی کہتے ہیں شرمندہ ہیں. وہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں، ابھی بھی یہ فاٹا والے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مشرف کے دور میں جب لال مسجد پہ حملہ ہوا تب بھی یہ گورنمنٹ میں تھے. 89 میں آپ لوگوں نے امریکہ سے پیسے لے کے جہاد کیا، تب بھی آپ گورنمنٹ کے ساتھ تھے. کیا ہمارے اسلام یہ سکھاتا ہے؟ ہمارے علماء نے سارے مولوی 89 کے جہاد میں آپ شامل تھے، جہاد کر رہے تھے، آپ کوئی ایک بھی نہیں تھا. آپ امریکہ سے ڈالر لے کے کہتے ہیں کہ جہاد ہے، اب جب آپ امریکہ کو مارتے ہیں تو آپ اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں. بھائی کون سا جہاد ہے آپ کا؟ ہمیں بھی بتاؤ. ایک دوسرا کوشچن میرا آپ لوگوں سے ہے کہ آپ لوگ بھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. ہم بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور یہ بھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. مگر ہم غریب جاتے ہیں جو درمیانے ہوتے ہیں، نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں. خدا کے لیے اسلام کو سیاست میں اس طرح میں نہ استعمال کرو. جب آپ کوئی ایجنسیاں کہتی ہیں آپ روڈوں پہ آ جاتے ہو، آپ جہاد کرتے ہو. یار آپ نے تو حقیقت ہے، اس کو مانے. آپ نے جہاد کیا ہے، ہم نے حد سے کہاں تجاوز کیا. جی مولانا آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں کرنا چاہوں گا. جی کہیں. دیکھیں جی بنیادی طور پر بات آپ نے کہی ہے جہاد کون سا جہاد ہے. یاد رکھیں سوویت یونین جب مظلوم افغانوں کو مار رہا تھا ہم اس وقت بھی مجاہد تھے. آج امریکہ مظلوموں کو مار رہا ہے، ہم آج بھی مجاہد ہیں. ہم تو ہمیشہ ظالموں کے خلاف رہے ہیں. مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ سے ایک سوال ہے. جی ایک تو سب سے پہلے کہ یہ میں بتا دوں، سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ ذی شعور لوگوں میں بیٹھ کے بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے، اس لیے آپ کا تھینکس کہ آپ لوگ یہاں آئے. لیکن ایک چیز ہمیں ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج ہم 22 نومبر 2011 میں بیٹھ کے آج کے حالات کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بہت بڑے نظریات بھی لے آتے ہیں، لیکن اس کے جو تانے بانے ہیں اس کے اوپر نہیں جاتے کہ یار یہ صرف جسٹس صاحب کر رہے ہیں یا مشرف صاحب کر رہے ہیں یا زرداری صاحب کر رہے ہیں، XYZ کوئی بھی کر رہا ہے. لیکن وہ جو نظام کھڑا کیا گیا ہے، وہ جو کیپٹلسٹ بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا گیا ہے اور اس کی پال پوس کی گئی ہے، پھر 80s میں ہم نے جو انتہا پسندی کو ہم لوگوں نے تو یہاں پہ لایا ہے، علماء حضرات اس میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے تھے، جیسے میرے بھائی نے ابھی بات بھی کی. تو ان چیزوں کے اوپر ذرا آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا اس انتہا پسندی جو 2011 میں ہو رہی ہے اس کے کیا آج ہی روٹس ہیں یا اس کے روٹس وہ 80s میں جاتی ہیں جس کے لیے ہم لوگوں نے سب سے بڑے نعرے لگائے؟
یہ وہی لوگ نہیں ہے کیا جنہوں نے آج ہمارے اوپر ہی بندوقیں کس رکھی ہیں؟ چھوڑی میں آپ سے جواب دینے لگا، آپ اب ٹھنڈے دل سے جواب سنیں. آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے روس کی مخالفت کیوں کی، یہ سوال اٹھاتے ہیں. اگر نہ کرتے گرم پانی ہوتا آپ کو اس نے روند کے نکل جانا تھا، اس لیے کی تھی ہم نے مخالفت اس کی. وہ آج بھی گن پوائنٹ پہ لے رہے ہیں، اس وقت گن پوائنٹ پہ لے رہے تھے. کوئی اور مل گیا روس جیسا تو آج بھی ہم چھڑوا لیں گے جان اپنی. دیکھیں اس وقت آپ لوگوں نے جو بات کی کہ ہم امریکہ کے سے پیسہ لے کے اس سے، یعنی کہ اس کے CIA اس نے سارا یہاں پہ کام کیا، اس کے اختیاروں میں ہم لوگ یہاں پہ آئے پورے ملک دنیا سے، یہاں پہ ٹرین ان کے ہاتھوں ڈالر سے ہم نے وہ جنگ لڑی. تو ہم اس وقت کہتے تھے کہ جی ہم جب سور کے شکار پہ نکلتے ہیں تو کتے ساتھ میں رکھنے پڑتے ہیں. کیا دنیا نے دیکھا نہیں کہ انہی کتوں نے پھر مالکوں کو چیر پھاڑ کھایا، اور وہاں پہ آج امریکہ بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام وہاں پہ زندہ ہے. یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں. کیا ہم نے امریکہ کی جنگ نہیں لڑی؟ اب کتوں کا شکار کرنا ہم نے. Why you do not reconcile with Pakistani Taliban? کیا ملا عمر نے امریکہ ان کو تسلیم کیا ہے کہ وہ ان کو ریکال کرتے ہیں کنسیلیشن کے لیے؟ کیا انہوں نے تسلیم کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں جب تک ایک اور بنگلہ دیش نہیں بنے گا ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. تو سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں اب بھی ہیں اور پہلے بھی تھے، جو جہادی قسم ہے وہ تو آپ کو اپن بتا رہا ہوں، ہمارا زبان ہے، ہم زبان چلائیں گے، قلم ہے قلم کا لکھیں گے، باقی جہاد تو فوج نے کرنا ہے.